قصہ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی رہین منت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق و بداتوار اقوام کے دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی۔ وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی۔ مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 میں ہے۔ لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فقرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام۔ یہ ناصح مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم اور غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے تو، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں، تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران اور سرگردہ ہوں،
کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی اور کوشش کا کوئی ثمرہ طلب کیا ہے؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی سعادت اور فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کے سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی اور ہلاکت۔ غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل اور صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل اور صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام یہی سوچ رہے تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو بڑھتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے لیے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا، ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط اپنے خاندان کے ساتھ سدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر زغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و امان سے رہنے سہنے لگے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔